آج جو گفتگو ہوتی رہی ہے کل سے جب سے یہ سزائیں آئی ہیں اس کے بعد سے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ پارلیمان سے نکلنے کی آپشن پر بھی سوچ رہے ہیں. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عمران خان صاحب نے کرنا ہے؟ کوئی ملاقات اس فیصلے آنے کے بعد ان سے ہوئی کسی کی؟ کوئی میسج آیا، کوئی بات چیت ہوئی؟ تنزیلہ ابھی ملاقات تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ لارجر بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق یہ 24 مارچ 2025 کا فیصلہ ہے. ملاقاتیں آپ دیکھ رہی ہیں، اس فیصلے کے باوجود بھی انتظامیہ ہماری ملاقاتیں نہیں کرا رہی، اور میں سپوکس پرسن ہوں خان کا. اور اس کے بعد 24 مارچ 2025 کے بعد ہر ٹیوزڈے کو ویکلی ایک ملاقات ہوتی ہے، 6 لائرز کی اور اپنی فیملی کی. لیکن اس میں میری ٹوٹل 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. آج 1 اگست 2025 ہے، تو ملاقات تو خان صاحب سے نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اب پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں کہ پارلیمنٹری پارٹی ہے، ایک جب ووٹ لے کے آئیے، گو کہ فارم 47 پہ ووٹ چھین بھی لیا گیا. اس میں نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، سینٹ میں شبلی فراز صاحب ہیں، پنجاب میں احمد بچر ہیں. جس پارٹی کو ہم نے جین کیا، بلہ چھینا اور سارا کچھ سیمبل پہ ہم نے جس طریقے الیکشن لڑا، حامد رضا صاحب ہیں. جب آپ پارلیمنٹ میں اس طریقے سے فیصلوں سے آپ اپوزیشن کو بالکل ڈیمالش ہی کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے مزید؟ یعنی ایک پارٹی کو آپ نے ختم کر دیا ہے اس فیصلوں میں. اب آ جائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، جو آپ نے کہا جو آپ کے رہ گئے. دیکھیں ہمارے پاس اب ہمارے کتنے لوگ رہ گئے، اس سے ساتھ آپ دیکھیں ابھی کتنے لوگوں کو سزائیں ہوں گی، کیونکہ یہ میجارٹی لے کے ایبسولوٹ میجارٹی کی طرف جا رہی ہے. یہ نون لیگ جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایبسولوٹ میجارٹی لے کے لیجسلیشن اپنے طریقے سے کریں، یعنی یہ پوری طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس آپشن یہی ہے کہ جہاں ہم ٹریبیونل میں گئے، قمر صاحب بیٹھے ہیں، جس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن ہوا، میرا خیال ہے ایک پوری تفصیل ہے. جس طریقے سے ہم سپریم کورٹ میں بلے کے نشان پہ لڑے، جس طریقے سے ہماری فارم 45 پہ جو رزلٹ آ رہا تھا، رزلٹ تھا کہ 201 سیٹ پہ ہم جیت رہے ہیں. تو اب ایک پارٹی کو آپ بالکل ڈیمالش کریں گے تو عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے. دیکھیں آئین پاکستان یہ کہتا ہے تو کیا کہ یہ عوام آپ رائٹ کے لیے آف ووٹ. نکلے گی 5 اگست کو؟ عوام تو 8 فروری کو بھی نکلی تھی، لوگوں کو نظر آئی تھی، انہوں نے ووٹ دیا. عوام اس ٹائم اگر لیڈرشپ نہ بھی ہو تو خان صاحب کے ساتھ عوام ہی کھڑی ہے. پہلے تو قانونی طور پر بتا دیجئے، جو قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپیل جو ہے ظاہر آپ لوگ جائیں گے، لیکن ابھی تک آپ نے کوئی درخواستیں آج کی تاریخ میں نہیں اپیل کی. پہلے تو جو آپ نے قمر دلشاد صاحب سے کویسچن پوچھا نا، وہ تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. جو آپ نے کہا کہ اپوزیشن جب اس طریقے سے اسمبلی سے نکال دیں تو ملک میں جمہوریت تو ہی رہنی ہے نا، جمہوریت سے ملک چلے گا. میں قمر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں بھی لا کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایڈوکیٹ جنرل بھی رہا ہوں، سارے کیسز دیکھتا ہوں. کبھی بھی کسی فیصلے کے اندر نہیں لکھا ہوتا کہ اپیل کا حق دیا جائے. جوریسڈکشن پہلے سے ہوتی ہے. وہ تو ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے، ایک جوڈیشل مجسٹریٹ نے کیا ہے، آپ نے کس فورم پہ جانا ہے. ہائی کورٹ نے کیا، آپ نے کس فورم پہ جانا ہے. اور میں یہ پوچھنا دہشت گردی عدالت کے فیصلے ہیں تو یہ آپ لوگ ہائی کورٹ میں جائیں گے اور گئے بھی ہیں. آپ دیکھیں نا وہ جو عبداللطیف افریدی کا فیصلہ، عبداللطیف وہ چترالی کا فیصلہ ہوا ہے، دستی کا فیصلہ ہوا، ہائی کورٹ گئے ہیں نا، تو ہائی کورٹ جائیں گے. میں کبھی بھی دونوں بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی 9 مئی کے واقعے کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہوا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں فیئر ٹرائل. اب عمر ایوب صاحب ہیں، اب عمر ایوب صاحب میاں والی بھی پائے جاتے ہیں، فیصلہ آباد بھی کر جاتے ہیں، لاہور میں بھی کر جاتے ہیں، 5 6 مقدمے ہیں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اسی میں آپ کی ویسے جماعت کو، ویسے ایک ضمنی سوال کر رہی ہوں نادر کے سوال سے جڑا ہوا، کہ آپ کی جماعت کو ویسے بیانیے کے طور پر اپنا جو پالیسی ایک بیانیہ تھا اس کے طور جو آپ بات کر رہے ہیں نا، بڑی صعب بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہوا، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 9 مئی ہوا، جس نے بھی کیا لیکن آپ کے لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ جن کے اوپر ہوا 9 مئی انہوں نے ہی سازش کی. آپ کے لوگ یہ کہتے رہے نا، اس سے نقصان ہوا آپ کو. اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں ہم وکیل ہیں، ہم ایویڈنس پہ بلیو کرتے ہیں. ایک چیز خان صاحب نے کہی کہ CCTV فوٹیج، ہائی کورٹ والی بھی یہی کہی تھی. جب ہائی کورٹ کو خان اریسٹ ہوا تو دیکھیں CCTV فوٹیج میں ساری چیزیں ہیں کہ ہو ایور اس میں انوالو ہے، تو CCTV فوٹیج میں ساری چیزیں ہیں جہاں بھی واقع ہوئے اور جس طریقے سے ہوئے. جس طریقے سے وہ جاسمین راشد کا کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اس میں کہ وہ روک رہی ہے، اس کی آواز آ رہی، کل میں میڈیا پہ تھا کہ وہ ویڈیو میں بول رہی ہے. CCTV فوٹیج. اور دوسرا خان صاحب نے یہ کہا کہ کوئی بھی انوالو ہے اس پہ کمیشن بنا لیں. ہم نے کبھی بھی ڈینائی نہیں کیا کہ ان چیزوں کا یہ فیئر ٹرائل. اب دیکھیں کہ سرگودا میں ایک سزا ہوئی
اس میں پیرا نمبر 39 آف دا ججمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ اس آدمی کی ایفیلیشن پی ٹی آئی سے ہے اس کو سزا دی جائے. اب یہ نہیں ہے. اس کے بعد دیکھو 8 فروری کو قمر صاحب یہ بات تو مان لینا کہ اس کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے, عوام نے ووٹ دیا ہے. اور ایک لاسٹ پہ کہ الیکشن کمیشن کو اتنی جلدی کیا ہے کہ جب 12 جولائی کا فیصلہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن 8 مہینے خاموش ہے. وہ کہہ رہے کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں, میں بتاتا ہوں, میں قمر صاحب کو جواب دیتا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ قمر دلشاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ریفرنس سپیکر کو آنا چاہیے اور ایک پروسیجر ہوتا ہے. میں اسی وجہ سے کہتا ہوں نا کہ قمر دلشاد صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ریزرو سیٹ پہ 12 جولائی کا فیصلہ بھی 8 ججز کا تھا جو 8 مہینے تک الیکشن کمیشن مختلف قسم کی اپلیکیشن ڈالتی اور اس کو لیم ایکسکیوزز کر کے اس کو ڈیلے کرتا رہا. وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز سے ان کا نہیں مانا گیا. اب آ جائیں رجیم چینج ہونے کے بعد عمران خان نے کہا ٹھیک ہے اگر میری حکومت ختم کی گئی ہے تو میں جاتا ہوں عوام کے پاس, میں اسمبلیت ہو تو الیکشن کرائیں. الیکشن جب پنجاب میں ہوا تو کیا ہوا سپریم کورٹ کے ساتھ؟ بندیال صاحب کا آرڈر تھا, 3 ججز کا آرڈر تھا کہ جی الیکشن کروائیں. تو کیا الیکشن کمیشن نے جواز پیش کیے کہ کبھی کچھ مسائل, میں ادھر ہی تھا کہ ہر ٹائم الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم یہ الیکشن نہیں کروا سکتے, یہ معاملات آ رہے ہیں, سیکورٹی کے معاملات ہیں. میں اس کہانی کو تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ سے پوچھوں. دیکھیں بہت کچھ ہوا, 63A ہوا, وہاں پہ لوگوں کا ووٹ گنا نہیں گیا لیکن ان کی نااہلی ہو گئی, بہت کچھ ہوا. لیکن آج جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے, قمر دلشاد صاحب کو سوال ہے تو مناسب سوال نا کہ آپ لوگوں کو کوئی سیاسی فائدہ ہوا ہے کہ آپ دوبارہ اسی طرح کی حرکت کریں گے؟ ہم تو سیاسی فائدہ پتہ کیا کہتے ہیں, سیاسی فائدہ پتہ کس کو ہونا چاہیے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی فائدہ ہوتا ہے عوام کا. ابھی عوام کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ حکومت ہی عوام کی نہیں ہے. سیاسی فائدہ ہم یہی ڈھونڈتے ہیں کہ عوام کا فائدہ ہونا چاہیے. پاکستان کی عوام مین سٹیک ہولڈر ہے اور میرا خیال عمران خان ان کی بات کر رہا ہے, اور اگر ان کی بات کرتے تو غلط تو نہیں ہے. اب میں قمر صاحب تھے, ان کو یاد ہے کہ 218(3) کے تحت جب ایک ریفرنس آیا, یہ بات سننے والی ہے, ہمارے پریزیڈنٹ نے ہمارے ٹائم 2 ریفرنس آئے, کیا ہم مخالف ہیں ملک کے؟ ایک ریفرنس آیا کہ آپ سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے اوپن کریں, ٹھیک ہے. اس میں آرٹیکل 218(3) کے تحت انہی الیکشن کمیشن کو آیا کہ آپ کا کام ہے فری فیئر الیکشن کرانا, ٹھیک ہے. وہ سیکرٹ بیلٹ سے اوپن نہیں ہوا. کیا اس میں کتنی آپ کو ویڈیو سامنے, اب میں نہیں لیتا کہ سینٹ کے اس الیکشن میں کس طریقے سے لوگ پیسے لے رہے تھے. دوسرا 63A والا یہ تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کا رستہ بند کیا جائے. اس میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ 1 لاکھ ووٹ میں لیتا ہوں ایک حلقے سے, تو میں جب ووٹ بیچتا ہوں تو میں اس عوام کو بیچ دیتا ہوں. تو اس میں یہ ہوا الٹیمیٹلی ہم نے کہا کہ حجات اس کو ڈی سیٹ ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے تو دوبارہ بائی الیکشن میں آ جاتا ہے, وہ پیسے بھی لے لیتا ہے اور غلط طریقے سے پھر بھی آ جاتا ہے. تو اس میں ہوا کہ ووٹ کو ہولڈ کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اور پھر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھائی EVM مشین پہ الیکشن کرائیں. عمران خان تو پہلے دن سے یہ کہتا ہے کہ آپ فیئر فری الیکشن کروائیں. ٹھیک ہے, سب جو ہارڈ لائنرز ہیں شاید ان کو بالکل سائیڈ لائن کیا جائے گا, یہ قمر دلشاد صاحب کو یہ لگ رہا ہے. اور عمر ایوب صاحب کی چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی بھی خبریں ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا انفارمیشن ہے, ہو رہی ہے ملاقات, نہیں ہو رہی, کیونکہ اب ان کو سزا بھی ہو گئی ہے؟ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ کیونکہ چیف جسٹس صاحب بھی آج پشاور تھے تو ان کی ملاقات ہونی تھی, کل کی بات ہے, تو کل ان کی سزا ہی ہو گئی. تو میرا خیال ہے وہ کنوکٹڈ ہو گئے, پتہ نہیں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں, مجھے نہیں پتہ, میری انفارمیشن نہیں ہے. دوسری بات ہے قمر صاحب نے جو کہا ہے نا کہ کوئی پارٹی سنبھال لے گا, انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے, وہ تو ہمارا بھی ابھی عمران صاحب کے علاوہ کو پی ٹی آئی کو چلا لے گا, کوئی چلا نہیں سکتا. کیونکہ پہلے یہ کوشش کی گئی کہ علیم خان گروپ بنایا, الیکشن سے پہلے ایک یہ بھی ہوا کہ کیسے توڑا جائے, پرویز خٹک بنایا, اور تیسرا کیا جہانگیر ترین, ٹھیک ہے. یعنی یہ گروپ بنا لیے, 3 گروپ بنا کے پارٹیاں بنا کے لانچ کی گئی, وہ نہیں چلی. گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی, پھر بلہ چھینا گیا, پھر بھی نہیں کچھ ہوا. پھر لوگوں نے جو بھی نشان دیا, بینگن بھی اس پہ عمران خان کو دے دیا. پارٹی تو ہے عمران خان کے ساتھ, اور راستہ بند کرنے کی آپ نے بات کی, تو راستے تو دیکھیں, یہ بھی قمر صاحب کو پتہ ہے کہ فارمر چیف جسٹس پنجاب نے کہا کہ ٹریبیونل بنائیں, نام دیے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آپ ہمیں ان کا ایک پینل دے دیں جو اس کی جورسڈکشن تھی, تو وہ آج تک فیصلے ہی نہیں ہوئے. صرف قمر صاحب کا ایک چھوٹا سا جواب دے دوں کہ ہم نے پہلے بھی ہائی کورٹ سے ہمیں سائفر کا کیس اور عدت جیسے کیسوں کے فیصلے ملے, تو ہم نے آگے 2 کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانا ہے. یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے, ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ہم ان فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہیں. نمبر 2, جو آپ نے دوسرا کویسچن پوچھا, ہمیشہ جو بھی ہو, جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے, میں پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں,
آپ نے سرکمسٹانسز کے ساتھ پیراماؤنٹ ہے اپنی اسٹیٹ کے لیے، چاہے آپ ہوں میں کوئی بھی ہو، اس نے ملک کے مفاد میں دیکھنا. اگر ہمارے ملک کے مفاد میں یہ اچھا فیصلہ ہے تو ہمیں بہت اچھا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کا جو دفاع ہے، اپنی اسٹیٹ کا پیراماؤنٹ ہے، وہ معاہدے جو ہماری اسٹیٹ اور انڈیویجولز کے لیے بہتر ہوں گے تو وہ بہتر ہے. کیا نمبر دو، ابھی آخری جو ایک بات ہے، آپ کے پاس آج بھی مذاکرات کے لیے کوئی آپشن موجود اچھا ہے ایک بات اسٹیٹ کے؟ آج بات یہ چل رہی تھی کہ ساتھ اس کے کوئی لیوی جو ہے وہ بھی بڑھائی جا رہی، عوام کہتی کہ ہمارا خون نہ چوسیں. اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے حالات خطے میں دیکھ کے اپنی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے. وہ پالیسی اسی طرح سیٹ ہوتی ہے جس طریقے سے ہمارے خطے کے حالات ہیں. مذاکرات، میں نے اب کوئی مذاکرات والی بات رہی ہے؟ کل آپ نے ہمارے چیئرمین گوہر کی بات سن لی، اب کون سے مذاکرات؟ جب آپ نے پوری سسٹم کو بھی ایک ڈیمالش کر دیا تو ان سے مذاکرات پھر آپ سر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ لائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو آگے؟ دیکھیں عمران خان اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ انہوں نے بہت قربانی دی ہے. یہ عمران خان کا فیصلہ ہوگا. پارٹی ہماری ایک ہی ہے. شاہ محمود قریشی لازمی بات ہے عمران خان سے ملیں گے، لیکن شاہ محمود قریشی بھی عمران خان سے ہٹ کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا.